مشہور حدیث تو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور پہلے سٹیپ پر آئے تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسرے پہ آئے پھر آمین، پھر تیسرے پہ پھر آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی تھیں اور میں نے آمین کہا تھا، اور ان میں سے ایک بد دعا کیا تھی کہ جس کو اس کی زندگی میں رمضان میسر آئے اور اس کے اندر وہ عبادت کر کے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے وہ تباہ ہو گیا، اور آپ سے نے آمین کہا۔ یعنی یہ رمضان ہم اس نیت کے ساتھ گزاریں، اس انرجی کے ساتھ گزاریں، اس کے اندر اتنی ایفرٹس لگائیں کہ اللہ تو بخشنے پہ تیار ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے میں اس کے اندر اپنی بخشش ہی نہ کرا سکوں، جس کے اندر ایک چھوٹے سے نیک کام کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی میں اتنا بدبخت رہ جاؤں کہ میں اتنا سا کام بھی نہ کر سکا کہ اللہ مجھے معاف کر دیتا۔ روزے کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ اٹس اپ ٹو می، یعنی اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں بتائی، نو اپر باؤنڈ، جتنا زیادہ وہ دینا چاہے۔ اللہ بادشاہ ہے، غنی ہے، کسی سے پوچھ کر تو نہیں دے گا، تو جتنا مرضی دینا چاہے۔ اور پھر انسان کی ایفرٹس کے اوپر، اس کے اخلاص کے اوپر، اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ سب سے واقف ہے، تو وہ بہت زیادہ اس کو دینے کو تیار ہے۔ ایک آدمی کس طریقے سے نیت کرتا ہے اور رمضان گزارتا ہے۔ پھر اس سارے رمضان کو، جسے ہم نے کہا کہ یہ ایک پورا پیکیج ہے، اس کے اندر ایک خاص بات ہے، اور وہ خاص بات کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، ایسے جیسے میں کسی کا یہ احمد بھائی ہیں، ان کا تعارف کرواتا ہوں تو میں کہتا ہوں احمد بھائی کو جانتے ہیں؟ یہ وہ ہیں، یہ اصل میں ابراہیم صاحب کے بیٹے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ابراہیم صاحب کون ہیں؟ وہ جو پروفیسر صاحب ہیں فلاں کالج میں، یا وہ فلاں کالج کے پرنسپل ہیں، یا وہ فلاں بریگیڈیئر صاحب، یا پتہ ہے انہوں نے یہ اور یہ اور یہ کام کیے۔ تو ان کا بھی ایک احترام ذہن میں آتا ہے کہ اچھا یار، ان کے والد صاحب اتنے اچھے آدمی تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، تو یہ بھی بڑے اچھے آدمی ہوں گے۔ تو بالکل اسی سینس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل، تمہیں پتہ ہے رمضان کیا ہے؟ جب رمضان کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے، انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کی تعریف کی، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ پھر کہا کہ اچھا اگر تمہیں کبھی ملیں تو کیا کرو؟ تو تمہیں چاہیے کہ تم روزے رکھو۔ یعنی اصل اہمیت اس کی اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور رمضان آئے، ہم سارے کام کریں لیکن قرآن کے ساتھ تعلق پیدا نہ کر سکیں تو بڑی بدقسمتی نہیں ہوگی؟ ہم ایک بڑے خزانے سے محروم نہیں ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے اس کی اہمیت بتائی گئی تھی وہ ہاتھ ہی نہیں آیا؟ اس لیے اس رمضان کے اندر اپنا ایک پلانر بنائیں، رمضان پلانر، اور پلان کریں کہ میں نے یہ رمضان کیسے گزارنا ہے، اور اس کے اندر سر فہرست، ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہو؟ قرآن کے ساتھ تعلق۔ لیکن ہر کوئی اپنے اندر ذرا جان کے دیکھے کہ کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو، میں کتنی دیر سنتا ہوں۔ اور یہ بڑی کامن پریکٹس ہے۔ دیکھیے فیس بک کے اندر کیا ہوتا ہے، ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، اب اس کی ویڈیوز میں جائیں نا تو یعنی ہر کوئی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ جیسے قرآن کا پورشن آتا ہے، کیا میں روک کر اسے سنتا ہوں کہ یار 5 منٹ کی ویڈیو ہے یا آڈیو ہے، سن لیتے ہیں، یا کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے یار صحیح ہے۔ پھر کوئی پولیٹیکل کوئی تقریر ہوتی ہے، یعنی جو بھی میری دلچسپی کی چیز ہے، کوئی میچ آتا ہے، کوئی ڈرامہ آتا ہے، وہ رینڈم بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا، بیسڈ آن مائی لائکس، اس کے پیچھے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چل رہی ہے، تو اس میں سے کچھ چیزیں قرآن کی بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ کیا میں سنتا ہوں؟ اگر نہیں سنتا اس کا مطلب میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اور بالکل اسی طرح کی ایک بات جب ہم کرتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ہم کہتے ہیں آپ سے ہمیں محبت ہے اور عشق رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ RMU کے ہاسٹل 2 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کسی کام سے آئے ہوئے ہیں یا خاص آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوگی کہ ہم چاہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
1 گھنٹے کے لیے آئے تھے وہ 1 دن کے لیے پورے دن رک جائیں آپ، اور 1 دن کے لیے آئے تھے تو آپ کہیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ جو ہے نا 1 ہفتے کے لیے رک جائیں ہمارے ساتھ اس ہاسٹل کے اندر، اور 1 ہفتے کی بعد آپ کا دل کرے کہ وہ 1 مہینے کے لیے رک جائیں، اور پھر آپ کا دل کرے کہ وہ سارا سال ہمارے ساتھ رہیں اور پھر ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر تو یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب ہے واقعی ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ لیکن اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے 1 گھنٹے کے اندر ہی الجھن پیدا ہو جائے کہ یار بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ رہیں گے تو بہت ساری چیزوں پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے کمرے سے بہت ساری چیزیں چھپانی پڑے گی، ہمیں اپنے موبائل سے بہت ساری چیزیں ہائیڈ کرنی پڑیں گی، ہمیں ان کی اپنی آئی ڈی دکھاتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوگی۔ اگر یہ رویہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے۔ تو اس لیے کمٹمنٹ کے ساتھ، شعور کے ساتھ ایک پلان کریں کہ میں نے کیا کام کرنے ہیں اس رمضان کے اندر، اس کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہو؟ قرآن کے ساتھ تعلق۔ میں نہیں سنتا تھا، اب میں سننا شروع کروں، میں نہیں پڑھتا تھا، اب میں پڑھنا شروع کر دوں، میں یاد نہیں کیا کرتا تھا، اب میں نے یاد کرنا شروع کر دیا، اور قرآن کا کچھ حصہ یاد کرنے کی ضرورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ سینہ جس کے اندر قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے وہ ایسے ہے جیسے کھنڈر، جس گھر میں کوئی نہیں رہتا بالکل کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں نا بعد میں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ جو بچپن میں ہم نے کچھ صورتیں یاد کی تھیں، قل هو اللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر اور 2-4 اور صورتیں، کیا ابھی تک ہم اسی صورتوں میں نمازیں پڑھتے ہیں؟ یا ہر سال میں نے 5 صورتوں کا اضافہ بھی کیا؟ تو اس پلان کے ساتھ یہ رمضان گزاریں کہ میں نے اس رمضان کے اندر یہ والی 4 اور 5 صورتیں ضرور یاد کرنی ہیں تاکہ میرا لیول بڑھتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ 60 سال پہ پہنچوں تو دنیا کے اندر میں نے بہت سارے پیسے کما لیے، میں نے اسکول سے، کالج سے اور یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر بھی بن گیا اور بہت ساری عزت کما لی، لیکن نہیں آیا تو قرآن پلے نہیں پڑا۔ تو یہ وہ پہلی چیز ہے جس کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق